الرحیم وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ بَلِ الْعَامِلَانِ إِذِ التَّنَازُعُ يَجْرِي فِي غَيْرِ الْفِعْلِ أَيْضًا نَحْوُ زَيْدٌ مُعْطٍ وَمُكْرِمٌ عَمْرًا وَبَكْرٌ كَرِيمٌ وَشَرِيفٌ أَبُوهُ واقتصر على الفعل لإصالته في العمل وإنما قال الفعلان مع واقتصر على الفعل لإصالته في العمل وإنما قال الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع وهو الإثنان ظاهرا اسما ظاهرا واقعا بعدهما بعد الفعلين إذ المتقدم عليهما أو المتوسط بينهما معمول للفعل الأول إذ هو يستحقه قبل الثاني فلا يكون فيه مجال التنازع ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل الثاني على البدل فحينئذ لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثاني وهو مع كونه متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون معمولا للفعل الأول كما لا يخفى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو فاعل ہے اس کے احوال جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ فاعل کے احوال دو طرح کے ہیں۔ ایک تو فاعل کے وہ احوال ہیں جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے، ایک احوال وہ ہیں جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے، اور دوسرے فاعل کے احوال وہ ہیں جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں، جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ جب فاعل کے ان احوال کے بیان سے فارغ ہو گئے جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے، جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے، تو اب مصنف فاعل کے وہ احوال بیان فرما رہے ہیں، فاعل کے ان احوال کے بیان میں شروع ہو رہے ہیں جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں، جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بھئی فاعل کے احوال دو طرح کے ہیں جی، فاعل کے احوال دو طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، فاعل کے وہ احوال جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے، جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے۔ نمبر دو، فاعل کے وہ احوال جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں۔ مصنف جب ان احوال کے بیان سے فارغ ہو گئے جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے تو اب ان احوال کے بیان میں شروع ہو رہے ہیں جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو تنازع الفعلین، فعلین یہ ہوتا ہے کہ کم از کم دو فعلوں کے بعد دو فعلوں کے بعد جو ہے وہ ایک اسم ظاہر اس طرح واقع ہو، ایک اسم ظاہر اس طرح واقع ہو کہ وہ اسم ظاہر جو ہے وہ دو فعلوں میں سے ہر ایک کا جو ہے وہ معمول بن سکتا ہو، جی، ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو، اور وہ دونوں فعل جو ہیں وہ اسم ظاہر میں سے ہر ایک کے اندر عمل کرنا چاہتے ہوں، جی، دونوں فعل میں سے ہر ایک اس کے اندر اسم ظاہر کے اندر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر اس طرح واقع ہو کہ ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل جو ہے اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہو، اس کے اندر عمل کرنا چاہتا ہو، اور وہ جو اسم ظاہر ہے وہ دو فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو، جی، دو فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو۔ تو جب ایسی صورت ہوگی تو اس کو تنازع الفعلین کہتے ہیں، اس کو تنازع الفعلین کہتے ہیں۔ تنازع الفعلین کا مطلب ہے کہ کم از کم دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر واقع ہو، کم از کم دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر واقع ہو، اور وہ دونوں فعل جو ہیں اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہوں، دونوں فعل جو ہے اس اسم ظاہر کے اندر عمل کرنا چاہتے ہوں،
اور وہ جو اس میں ظاہر ہے، وہ جو اس میں ظاہر ہے، وہ علی سبیل البدلیت جو ہے وہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو، جی ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو، تو اس صورت کو تنازع فعلین کہتے ہیں، اس صورت کو تنازع الفعلین کہتے ہیں۔ تو اس تنازع الفعلین کی جو اقسام ہیں وہ 4 ہیں، تنازع فعلین کی جو اقسام ہیں وہ 4 ہیں، وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ 4 ہیں۔ نمبر 1، وہ دونوں فعل جو ہیں وہ فاعلیت کے اندر تنازع کریں، جی دونوں فعل فاعلیت کے اندر تنازع کریں، اس طرح کہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل جو ہے مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، جی دونوں فعلوں میں سے ہر ایک مابعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، جیسے ضربنی و اکرمنی زیدن، جی ضربنی و اکرمنی زید، اب جو پہلا فعل ہے وہ ضربہ کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، اور جو اکرمہ دوسرا فعل ہے یہ زید کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تنازع جو ہے فاعلیت کے اندر ہے، یہ کیا تنازع فاعلیت کے اندر ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ تنازع جو ہے وہ مفعولیت کے اندر ہو، جی تنازع مفعولیت کے اندر ہو، اس طرح کہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل جو ہے مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہو، جی دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل مابعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہو، مفعول بنانا چاہتا ہو، جیسے ضربت و اکرمت زیدن، ضربت و اکرمت زیدن، یہاں جو ضربت ہے وہ چاہتا ہے کہ زیدن میرا مفعول بنے، جی اور اکرمت جو ہے یہ چاہتا ہے کہ زیدن میرا مفعول بنے، میرا مفعول بنے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ تنازع جو ہے وہ فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، جی تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، اس حال میں کہ جو دونوں فعل ہیں وہ تنازع کرنے کے اندر مختلف ہوں، جی دونوں فعل تنازع کرنے کے اندر مختلف ہو، اب اس طرح مختلف ہوں، اس طرح مختلف ہوں کہ پہلا فعل جو ہے وہ مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، اور جو دوسرا فعل ہے مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہو، پہلا فعل فاعل بنانا چاہتا ہو اور دوسرا فعل مفعول بنانا چاہتا ہو، جیسے ضربنی و اکرمت زید، جی ضربنی و اکرمت زیدن، اب جو ضربہ ہے وہ چاہتا ہے کہ زید جو ہے میرا فاعل بن جائے، جی زید میرا فاعل بن جائے، کیونکہ اس کے پاس مفعول موجود ہے، جی ضربانی کی جو یا ضمیر ہے جی وہ مفعول کی اس کے پاس موجود ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ زید کیا بن جائے میرا فاعل بن جائے، اور اکرمت کے پاس فاعل موجود ہے، جی تو ضمیر مرفوع متصل بارز جی یہ چاہتا ہے کہ زید کیا بن جائے میرا مفعول بن جائے، ٹھیک ہے، جی یہ تیسری صورت ہو گئی۔ جی چوتھی صورت جو ہے وہ اس تیسری صورت کا عکس ہے، جی چوتھی صورت تیسری صورت کا عکس ہے کہ تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، اور وہ دونوں جو ہیں وہ تنازع کرنے کے اندر کیا ہوں، مختلف ہوں، اس طور پر کہ پہلا فعل جو ہے مبعد آنے والے اسم ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا ہو، جی اور جو دوسرا فعل ہے مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، فاعل بنانا چاہتا ہو، جیسے ضربت و اکرمنی زید ضربت و اکرمنی زید، آپ دیکھ لیں کہ یہاں ضربت کے پاس فاعل موجود ہے، جی یہ مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے، جی اور جو کیا ہے اکرمہ نہیں ہے، اکرمنی جو ہے اس کے پاس مفعول موجود ہے، جی اس کے پاس مفعول موجود ہے، یہ مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، فاعل بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہیں تنازع الفعلین کی چار قسمیں، تنازع فعلین کی 4 قسمیں، ٹھیک ہے جی اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو جمہور نحوی ہیں، جی جو جمہور نحوی ہیں، جن کے اندر جو ہیں وہ کوفی بھی ہیں اور بصری بھی ہیں، نحات کوفہ بھی ہیں اور نحات بصری بھی ہیں، بصرہ بھی ہیں، جی نحات کوفہ بھی ہیں اور نحات بصرہ بھی ہیں،
نحات کوفہ اور نحات جو بصرہ ہیں ان کے نزدیک فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے. ان کے نزدیک فعل چاروں اول صورتوں میں، جی ان کے نزدیک چاروں صورتوں میں فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز فعل ہے. ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے. جائز ہے. البتہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ہے پسندیدہ ہونے جی. میں. کیا ہے؟ پسندیدہ ہونے میں. کہ جو نحات بصرہ ہیں، جی جو نحات بصرہ ہے بصرہ ہیں، یہ فعل ثانی کو عمل دینا پسند کرتے ہیں، جی فعل ثانی کو عمل دینا پسند کرتے ہیں اور فعل اول کو عمل دینا جائز رکھتے ہیں. جی فعل اول کو عمل دینا جائز رکھتے ہیں. اور جو کوفی حضرات ہیں، جی. جو کوفی حضرات ہیں یہ فعل اول کو عمل دینا جو ہے وہ راجح قرار دیتے جی. ہیں، فعل اول کو عمل دینا راجح قرار دیتے ہیں، اگرچہ فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز قرار رکھتے ہیں. جائز رکھتے ہیں. اور ٹھیک ہے. جی باقی جو ہے اگر فعل کوفیوں، اگر بصریوں کے مذہب کے مطابق اگر بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی جو ہے اس کو عمل دے دیا جائے، جی بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دے دیا جائے، تو اب فعل اول کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ جی فعل اول کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ جی اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے فعل ثانی جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہو، جی اگر فعل ثانی فاعل کو چاہتا ہو اور تو اس کو کیا کریں گے؟ بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی نہ، ہاں فعل ثانی اگر فاعل کو چاہتا ہے تو بصریوں کے مذہب کے مطابق کیا کریں گے؟ اس کو عمل دے دیں گے، جی اس کو عمل دے دیں گے. اور فعل اول بھی جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہو، جی فعل اول بھی فاعل کو چاہتا ہو تو پھر اس کے اندر فاعل کی جو ہے وہ ضمیر نکال لیں گے، جی. فاعل کی ضمیر نکال لیں گے. اور یہ جو ضمیر ہے وہ افراد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مباد آنے والے اسم ظاہر کے موافق ہوگی. جی مباد آنے والے اسم ظاہر کے موافق ہوگی. ٹھیک ہے جی کیونکہ ظاہر بات ہے نا بیٹا جی کہ یہ جو اس کے اندر فعل اول کے اندر آپ جو ضمیر نکالیں گے، جی. فعل اول کے اندر جو ضمیر نکالیں گے اس کا جو مرجع ہوگا وہ مباد اسم ظاہر ہوگا. جی اس کا جو مرجع ہوگا وہ ماں بعد اسم ظاہر ہوگا. اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ضمیر ہوتی ہے اس کا مرجع کے موافق ہونا ضروری ہوتا ہے. جی اس کا مرجع کے موافق ہونا ضروری ہوتا ہے. راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے. جی. راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے. لہذا پھر فعل اول کے اندر جو ضمیر نکالیں گے یہ مباد اسم ظاہر کے کیا ہوگی؟ موافق ہوگی. مباد اسم ظاہر کے موافق ہوگی. ٹھیک ہے. جی مثلا ضربنی و اکرمنی زیدن، جی ضربانی و اکرمنی الزیدانی، جی ضربونی و اکرمنی الزیدون. جی اور ٹھیک ہے. جی اب آپ دیکھ لیں کہ جو زیدن، زیدان اور زیدون تھا جی یہ فعل ثانی اکرمہ کا کیا بن گیا؟ فاعل بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ فعل ثانی اکرمہ کا فاعل بن گیا. بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے فعل کو عمل دے دیا اور زیدن، زیدان اور زیدون کو فعل اکرمہ کا فاعل بنا دیا. اور فعل اول جو ضربہ تھا وہ بھی چونکہ فاعل کو چاہتا تھا، جی وہ بھی فاعل کو چاہتا تھا. تو لہذا جب مباد اس میں ظاہر زیدن تھا تو پھر ضربہ کے اندر ہم نے ہوا ضمیر نکال لی. جی کیا کر لی؟ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر نکال لی. جب مباد الزیدان آیا جی تو پھر ضربہ کے اندر الف ضمیر لے گا، ضربا کہہ دیا. جی. کیا کہہ دیا؟ ضربا کہہ دیا. اور جب مباد الزیدون آیا جی اس میں ظاہر جمع آیا، جی اس میں جمع آیا تو پیچھے پھر ضمیر بھی جمع کی لے آئی اور دارا بونی. کیا کہہ دیا؟ ضربونی. اور ٹھیک ہے. جی مباد اس میں ظاہر جمع تھا تو جو اس کے اندر ضمیر لائے وہ بھی کیا لے آئے؟ جمع کی لے آئے. کی لے آئے. اور ٹھیک ہے بیٹا. جی. اور اگر یہ تو ہو گیا بیٹا جی کہ
جب پہلا فعل بھی فاعل کو چاہتا ہو اور دوسرا فعل بھی فاعل کو چاہتا ہو، پہلا فعل بھی فاعل کو چاہتا ہے اور دوسرا بھی فاعل کو چاہتا ہے، تو بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسری کو کیا کر دیا ہے؟ عمل دے دیا ہے، عمل دے دیا ہے، اور فعل اول کے اندر فاعل کی ضمیر نکالی ہے، ضمیر نکالی ہے، اور جو ضمیر جو ہے وہ اس میں ظاہر کے مطابق نکالی ہے، مطابق نکالی ہے، کیا ہے؟ اس میں ظاہر کے مطابق نکالی ہے، اور ٹھیک ہے جی تو فعل اول کے اندر ہم لے آئے ہیں ضمیر، جی فعل اول کے اندر ہم لے آئے ہیں ضمیر، تو فعل اول کے فاعل کو ہم نے محذوف نہیں مانا، جی فعل اول کے فاعل کو ہم نے محذوف نہیں مانا، بلکہ اس کے اندر کیا لائے ہیں؟ ضمیر لائے ہیں، ضمیر لے کر آئے ہیں اس کے اندر ضمیر لائے ہیں، اور ٹھیک ہے جی البتہ بیٹا جی جو امام کسائی ہیں، جو امام کسائی ہیں، کسائی ہیں وہ فاعل کی ضمیر نہیں لاتے، وہ فاعل کی ضمیر نہیں لاتے، بلکہ فاعل جو ہے اس کو محذوف مانتے ہیں، جی فاعل کو کیا کرتے ہیں؟ محذوف مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی فاعل کو کیا مانتے ہیں؟ محذوف مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی اور یہ بات بھی آپ کو جو ہے وہ یاد رہنی چاہیے، یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ جو جمہور حضرات ہیں، جو جمہور حضرات ہیں وہ مذکورہ چاروں صورتوں میں فعل اول اور فعل ثانی دونوں کو عمل دینا جائز رکھتے ہیں، جائز رکھتے ہیں، جی وہ مذکورہ چاروں صورتوں میں فعل اول اور فعل ثانی دونوں کو عمل دینا جائز رکھتے ہیں، البتہ جو امام فرا ہیں، جو امام فرا ہیں، فرا نحوی جو ہیں وہ اس صورت کے اندر فعل ثانی کو عمل دینا جائز نہیں رکھتے جس صورت کے اندر فعل اول جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہو، جی جس صورت کے اندر فعل اول فاعل کو چاہتا ہو، دیکھو بھائی پہلی صورت کے اندر بھی کیا ہے؟ دونوں فعل فاعل کو چاہتے ہیں نا، جی پہلی صورت کے اندر دونوں فعل فاعل کو چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، جی تو اس پہلی صورت کے اندر بھی جو امام فرا ہیں وہ کس کو عمل دیں گے؟ پہلے فعل کو، ہاں دوسرے کو عمل دینا وہ جائز نہیں رکھتے، ٹھیک ہے اور جو بیٹا جی تیسری صورت ہے جو تیسری صورت اس کے اندر فعل اول کس کو چاہتا ہے؟ دوسری صورت کے اندر فعل اول مفعول کو چاہتا ہے، او بھائی تیسری صورت ہم نے کہا ہے جی تیسری صورت کے اندر فاعل کو چاہتا ہے، ہاں یعنی پہلی صورت کے اندر بھی فعل اول فاعل کو چاہتا ہے اور تیسری صورت کے اندر بھی پہلا فعل فاعل کو چاہتا ہے، اور ٹھیک ہے جی تو پہلی اور تیسری صورت کے اندر جو جمہور ہیں وہ تو اپنا فعل اول کو عمل دینا بھی جائز رکھتی ہیں اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز رکھتے وہ تو ہیں، چاروں صورتوں میں رکھتے ہیں جائز ہیں، جی لیکن امام فرا جو ہیں وہ دوسری اور چوتھی صورت، وہ دوسری اور چوتھی صورت، اس میں تو وہ جمہور کے ساتھ ہی ہیں، جی جی دوسری اور چوتھی صورت میں تو وہ جمہور کے ساتھ ہی ہے، کیا مطلب فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے، لیکن وہ پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں جمہور کی مخالفت کرتے ہیں، جی وہ پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں جمہور کا اختلاف کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان صورتوں میں یہ جو دو صورتیں ہیں جن کے اندر فعل اول کیا چاہتا ہے؟ فاعل چاہتا ہے، اس میں کس کو عمل دیں گے؟ پہلے فعل کو عمل دینا پہلے فعل کو عمل دیں گے، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے، نہیں ہے، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے، اور ٹھیک ہے جی بہرحال ان کا یہ نظریہ ہے، پھر دلائل ہر ایک کے شرح کے اندر آئیں گے، جی دلائل ہر ایک کے شرح کے اندر آئیں گے، ابھی جو ہے وہ میں نے آپ کو کچھ متن کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کیا ہے کہ تنازع فعلین کی جو ہیں وہ 4 قسمیں ہیں، تنازع فعلین کی 4 قسمیں ہیں، مطابق فعل ثانی کو عمل دیا جائے گا، اور پہلا فعل اگر فاعل کو چاہتا ہو، پہلا فعل اگر فاعل کو چاہتا ہو، فاعل کو چاہتا ہو تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر فاعل کی ضمیر نکالی جائے گی، جی فاعل کی ضمیر نکالی جائے گی، جو اپنا افراد تثنیہ جمع وغیرہ میں مابعد آنے والے اس میں ظاہر کے کیا ہوگی؟ مطابق ہوگی، تو فاعل کو محذوف نہیں مانیں گے بلکہ فاعل کی ضمیر نکالیں گے، جبکہ امام کسائی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فاعل کو کیا مانیں گے؟ محذوف مانیں گے، فاعل کو محذوف مانیں گے، تو ظاہر بات ہے پھر
جو جمہور کے نزدیک جو ہے وہ تو عبارت یوں بنے گی نا بھائی، داربانی و اکرمانی زیدن، داربانی و اکرمانی زیدن، اور داربانی و اکرمانی زیدانی، جی داربونی و اکرمانی زیدون، یہ تو عبارت بنے گی کن کے نزدیک؟ جمہور کے نزدیک کیا بنے گی؟ جمہور کے نزدیک، جبکہ امام کسائی چونکہ حذف مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ فاعل کا حذف مانتے ہیں، فاعل کا حذف مانتے ہیں، وہ ضمیر نہیں نکالتے، تو ان کے نزدیک پھر مثال یوں ہی بنے گی، داربانی و اکرمانی زیدن، داربانی و اکرمانی زیدانی، داربانی و اکرمانی زیدون، جی یعنی وہ فعل کیا رہے گا؟ محذوف، دارابا ہی رہے گا، دارابا یا دارابو نہیں بنے گا، فعل کیا رہے گا؟ دارابا ہی رہے گا، مباد اس میں ظاہر واحد ہو تب بھی دارابا، مباد اس میں ظاہر تثنیہ ہو تب بھی دارابا، مباد اس میں ظاہر جمع ہوتا اور ٹھیک ہے نا۔ امام کسائی کے نزدیک تینوں صورتوں میں پہلا فعل واحد ہی رہے گا نا، جبکہ جمہور کے نزدیک واحد اس میں ظاہر کے واحد ہونے کی صورت میں دارابانی، اس میں ظاہر کے تثنیہ ہونے کی صورت میں دارابانی، اور اس میں ظاہر کے جمع ہونے کی صورت میں دارابونی، وہ بات سمجھ آئیے بیٹا؟ اور ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ فعل اول کس کو چاہتا ہو؟ مفعول کو، فعل اول مفعول کو چاہتا ہوں، مفعول کو چاہتا ہو، اور دونوں فعل جو ہیں وہ افعال قلوب میں سے نہ ہوں، دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہو، تو پھر جو پہلا فعل ہے اس کے مفعول کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، پہلے فعل کے مفعول کو حذف کر دیں گے، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، تو پھر پہلے فعل کے مفعول کو ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار جائز نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، اور اگر کوفیوں کے مذہب کے مطابق پہلے فعل کو عمل دے دیا جائے، اگر کوفیوں کے مذہب کے مطابق پہلے فعل کو عمل دے دیا جائے تو پھر دوسرے فعل کو دیکھیں گے، دوسرے فعل کو دیکھیں گے، فاعل کو چاہتا ہے یا مفعول کو؟ فاعل کو چاہتا ہے، اگر وہ فاعل کو چاہتا ہو تو پھر اس کے اندر فاعل کی ضمیر لے آئیں گے، کیا کریں گے؟ فاعل کی ضمیر لے آئیں گے، اگر وہ مفعول کو چاہتا ہو، اگر وہ مفعول کو چاہتا ہو، مفعول کو چاہتا ہو تو پھر دیکھیں گے دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں یا نہیں، اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں، اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں تو وہاں پر دو صورتیں جائز ہیں، وہاں پر دو صورتیں جائز ہیں، مفعول کو حذف کرنا بھی جائز ہے اور مفعول کی ضمیر لانا بھی جائز ہے، مفعول کو حذف کرنا بھی جائز ہے، مفعول کی لانا بھی جائز ہے، اور ٹھیک ہے، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں، اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں تو اس صورت کے اندر دونوں کو وہ مفعول کو ذکر کرنا بھی ضروری ہوگا، کیا ہوگا؟ مفعول کو ذکر کرنا ضروری ہے، اور ٹھیک ہے جی، یہ بھائی ہے تنازع الفعلین کی بحث کا خلاصہ، کیا ہے؟ تنازع الفعلین کی بحث کا خلاصہ، چلو جس کو بیان کرو۔ عبارت سے شارع علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے، اس عبارت سے شارع علیہ رحمہ ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی جو تنازع ہے وہ جس طرح جو ہے وہ دو فعلوں کے درمیان پایا جاتا ہے، دو فعلوں کے درمیان جاری ہوتا ہے، تنازع جس طرح دو اور ٹھیک ہے، اسی طرح جو تنازع ہے وہ دو شبہ فعلوں کے درمیان بھی جاری ہوتا ہے، اسی طرح تنازع دو شبہ فعلوں کے درمیان بھی جاری ہوتا ہے، تو بھائی جس طرح تنازع دو فعلوں کے درمیان ہوتا ہے اسی طرح تنازع دو شبہ فعلوں کے درمیان بھی جاری ہوتا ہے، تو پھر ماتن علیہ رحمہ نے یہاں پر فعلان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہاں ماتن علیہ رحمہ نے فعلان کا ذکر کیوں کیا؟ اور ٹھیک ہے، اس کا جواب شارع علیہ رحمہ نے دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے فعلان سے مراد عاملان ہے، یہاں پر فعلان سے مراد عاملان ہے، اور جو عامل ہے وہ چونکہ فعل بھی ہوتا ہے شبہ فعل بھی ہوتا ہے، عاملان جو ہے فعل کو بھی شامل ہے اور شبہ فعل کو بھی شامل ہے، کو بھی شامل ہے،
لہذا جب یہاں پر فعلان سے مراد عاملان ہے اور عاملان فعل اور شبہ فعل دونوں کو شامل ہے تو پھر ماتن علیہ رحمہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، ماتن علیہ رحمہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال بھی شارح علیہ رحمہ نے ذکر کر دی ہے، فعلان کی مثال تو چونکہ خود آگے متن کے اندر مذکور ہے جی، فعلان کی مثال تو خود آگے فعل کے اندر متن کے اندر مذکور ہے، دارابانی واکرامانی زیدن ہے جی، دارابانی واکرامانی زیدن ہے، ضربت واکرمت زیدن ہے جی۔ تو تنازع دو فعلوں کے درمیان موجود ہو رہا ہو، تنازع دو فعلوں کے درمیان موجود ہو رہا ہو تو اس کی مثال خود متن کے اندر موجود تھی جی، اور تنازع دو فعلوں کے اندر جاری ہو تو اس کی مثال چونکہ متن کے اندر نہیں تھی اس لیے اس کی مثال شارح علیہ رحمہ نے دی ہے۔ وہ کیا مثال ہے جی؟ زید معتن و مکرم امرن، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ لو بھائی یہاں پر جو ہے معتن اور مکرمن، معتن اور مکرمن یہ دونوں کیا ہے؟ اس میں فاعل کے صیغے ہیں جی، یہ دونوں اس میں فاعل کے صیغے ہیں، معتن بھی اس میں فاعل ہے، مکرمن بھی اس میں فاعل ہے۔ معتن اصل میں موتیون تھا جی، معتن اصل میں موتیون تھا تو پھر قانون صرفی کے مطابق تعلیل کی گئی تو معتن بن گیا جی۔ تو بہرحال یہاں پر معتن اور مکرمن دونوں جو ہیں وہ شبہ فعل ہیں جی، دونوں شبہ فعل ہیں اور ان کے بعد ایک اس میں ظاہر امرن آ رہا ہے، ان کے اندر ان دونوں کے بعد ایک اس میں ظاہر امرن آ رہا ہے۔ معتن چاہتا ہے کہ امرن میرا مفعول بنے اور مکرمن چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول بنے، اور ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر تنازع جو ہے وہ دو شبہ فعلوں کے درمیان ہوا ہے، یہاں پر تنازع دو شبہ فعلوں کے درمیان ہوا ہے، اور ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور مثال دی ہے شارح نے، اس کی ایک شارح نے ایک اور مثال دی کیا ہے جی؟ وبکر کریم بکر کریم شریف ابوہ، بکر کریم شریف ابوہ، اور ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے کریم اور شریف، کریم اور شریف یہ دونوں جو ہیں وہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں جی، دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں اور یہ اپنے مباد اس میں ظاہر ابوہ کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر تنازع کر رہے ہیں۔ جو شریف ہے وہ چاہتا ہے کہ ابوہ کیا بنے؟ میرا فاعل بنے، ابوہ میرا فاعل بنے، اور جو کریم ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا فاعل بنے جی، اور ٹھیک ہے جی۔ بہرحال شارح علیہ رحمہ نے دو شبہ فعلوں کے درمیان تنازع ہو تو اس کی دو مثالیں ذکر کر دی ہیں۔ ایک مثال کے اندر تنازع جو ہے وہ فاعلیت کے اندر ہو رہا ہے اور ایک مثال کے اندر تنازع ہے وہ مفعولیت کے اندر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی جی۔ بل العاملان اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ جو تنازع ہے وہ جس طرح دو فعلوں کے اندر ہوتا ہے اسی طرح تنازع جو ہے وہ دو شبہ فعلوں کے اندر بھی ہوتا ہے، دو شبہ فعلوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو جب تنازع فعلان کے اندر بھی ہوتا ہے اور دو شبہ فعلوں کے اندر بھی ہوتا ہے تو پھر ماتن علیہ رحمہ نے جو ہے یہاں پر فعلان کیوں کہا ہے؟ ماتن نے یہاں پر فعلان کیوں کہا ہے؟ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنازع صرف دو فعلوں کے اندر ہی ہوتا ہے، شبہ فعلوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو دو شبہ فعلوں کے اندر جو تنازع ہوتا ہے وہ اس سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا۔ دو شبہ فعلوں کے اندر جو تنازع ہوتا ہے وہ اس سے خارج ہو گیا۔ شارح علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہاں پر فعلان سے مراد عاملان ہے، یہاں پر فعلان سے مراد عاملان ہے، اور عاملان کا جو لفظ ہے وہ دو فعلوں کو بھی شامل ہے اور دو شبہ فعلوں کو بھی شامل ہے، لہٰذا پھر جو شبہ فعلوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے وہ اس سے خارج نہیں ہوگا، وہ اس سے خارج نہیں۔ تو شارح نے جو ہے دو شبہ فعلوں کے درمیان جو تنازع ہو تو اس کی دو مثالیں پیش کر دی ہیں، اس کی دو مثالیں۔ ایک مثال کے اندر جو تنازع ہے وہ مفعولیت کے اندر ہو رہا ہے اور ایک مثال کے اندر جو تنازع ہے وہ فاعلیت کے اندر ہو رہا ہے۔ تنازع جو ہے وہ مفعولیت کے اندر ہو رہا ہو تو اس کی مثال ہے زید معتن و مکرم امرن۔ یہاں جو ہے معتن چاہتا ہے کہ امرن جو ہے میرا مفعول بنے اور مکرم چاہتا ہے کہ امرن میرا مفعول بنے، اور دوسری مثال جو ہے زید کریم و شریف ابوہ۔ تو اس
اس مثال کے اندر جو ہے کریم اور شریف جو ہے یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں، یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ کریم چاہتا ہے کہ ابوہ جو ہے وہ میرا فاعل بنے، اور شریف چاہتا ہے کہ وہ میرا فاعل بنے۔ چلو کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم علی الفعل واقتصر علی الفعل۔ واقتصر علی الفعل، اس عبارت سے بھی شارح علیہ رحمہ کی غرض جو ہے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض بھی ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے، سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی جب متن کے اندر جو ہے فعلان کا ذکر ہے، جب متن کے اندر فعلان کا ذکر ہے اور مراد اس سے عاملان ہے، عاملان ہے، تو پھر وہ ذکر ہی عاملان کا کر دیتے، کیا ہے وہ ذکر ہی عاملان کا کر دیتے، ذکر ہی عاملان کا کر دیتے، تو پھر فعلان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جی ذکر ہی کیا کر دیتے؟ عاملان کا کر دیتے، فعلان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے بھئی جو فعل ہے، فعل ہے وہ عمل کے اندر اصل ہے، فعل عمل کرنے میں اصل ہے، اور جو شبہ فعل ہے وہ اس کی فرع ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ فرع ہے۔ تو اس وجہ سے ماتن علیہ رحمہ جو ہے نا، انہوں نے فعل کے عمل میں اصل ہونے کی وجہ سے اس پر کیا کر لیا ہے؟ اکتفا کر لیا جو ہے وہ کر لیا ہے، یعنی انہوں نے فعلان ذکر کیا ہے، عاملان کو ذکر نہیں کیا، فعلان کا ذکر محض اس وجہ سے کر دیا کہ فعل عمل کے اندر کیا ہے؟ اصل ہے، فعل عمل کے اندر اصل ہے۔ تو اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ نے ایک سوال کا جواب دے دیا۔